السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کی مثال پہ میرے لیکچر چل رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے غسل کے مسائل۔ میاں بیوی کی شرمگاہ مل جانے پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ متفقہ علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اکثر اوقات صحبت کرنے سے انزال نہیں بھی ہوتا۔ اگر انزال نہیں بھی ہوا تو اس صورت میں بھی جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کو ڈرنا چاہیے یہ نہ ہو وہ غسل نہ کرے اور ناپاکی کی حالت میں اسے موت آ جائے۔ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو غسل کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے، دونوں میں سے جو غالب آ جائے بچہ اس کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے، خواتین کو بھی ہوتا ہے، اور وہ نیند کی حالت میں اکثر ہوتا ہے۔ جب صبح اٹھیں اور اگر گیلا پن عورت یا مرد دیکھتے ہیں تو انہیں پھر غسل کرنا چاہیے، کیونکہ ان پہ غسل تب واجب ہو جاتا ہے۔ منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ مسلم کی حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ غسل جنابت کا مسنون طریقہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، پھر 3 لب پانی سر پہ ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور آخر میں ایک دفعہ دونوں پاؤں دھوتے۔ یہ ہے غسل کا مسنون طریقہ۔ یعنی پہلے ہم نے کونیوں تک سٹیپ وضو والے کرنے ہیں، اس کے بعد مسح نہیں کرنا، پھر ہم نے سر پہ پانی ڈالنا ہے اور بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح پانی سے تر کرنا ہے۔ کوئی شیمپو کرنا چاہتا ہے شیمپو کر لے، نہیں کرنا چاہتا تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، پھر پورے جسم پہ جو ہے پانی بہانا ہے۔ صابن کوئی لگانا چاہتا ہے لگا لے، اور پھر سارے جسم پہ پانی بہانے کے بعد پھر دونوں پاؤں ہم نے جیسے ہم وضو کے لیے دونوں پاؤں دھوتے ہیں نا، پہلے دایاں پاؤں دھوئیں پھر بایاں۔ تو یہ ہے مسنون طریقہ غسل کا۔ اگر کوئی اس طریقے سے غسل نہیں کرتا تو وہ پاک نہیں ہوتا، کیونکہ غسل کا تعلق شیمپو صابن سے نہیں ہے، غسل کا تعلق اس طریقے سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتا دیا۔ جب تک ہمارے پاؤں نہیں دھل جاتے ہمارا غسل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اگر پاؤں بھی کسی کے نہیں دھلے اور اسی دوران اگر اس نے یورین پاس کر دیا ہے یا ہوا خارج ہو گئی ہے تو اس صورت میں اسے پھر سارے سٹیپ دوبارہ کرنے پڑیں گے، یعنی اسے پھر بسم اللہ پڑھ کے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، کونیوں تک بازو دھونے پڑیں گے، پھر سر پہ پانی ڈالنا پڑے گا، پورے جسم پہ پانی بہانا پڑے گا، اینڈ پہ دونوں پاؤں دھوئیں گے تو پھر ہمارا غسل کمپلیٹ ہوگا۔ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لب پانی اپنے سر پہ ڈال لے، پھر غسل مکمل کرے۔ نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، میں جنبی ہوں اور پانی بھی میسر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں۔ جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو۔
تو اس طرح خواتین کو بھی مہینے کے جو مخصوص ایام میں پیریڈز آتے ہیں تو اس کے بعد غسل کرنا ان پہ۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر پر چوٹی باندھی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سر پہ 3 لب پانی ڈال لینا کافی ہے، اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو۔ اور دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بال کھول لو، غسل کرو۔ اب غسل جنابت میں اگر عورت کی چٹیاں ہے، وہ بال نہیں بھی کھولتی تو اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن پیریڈز کے غسل میں اسے بال کھولنے پڑیں گے، پھر اس کا غسل جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ غسل حیض یا غسل جنابت میں عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے۔ متفقہ علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت اٹھانے کے بعد وضو ہے۔ غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا۔ یعنی کوئی نان مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ غسل کرے گا، پھر کلمہ پڑھے گا۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں بے لباس نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ عورت کے لیے کسی دوسری عورت کو اور مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے۔ غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ متفقہ علیہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے لیے 1 مد پانی یعنی نصف لیٹر سے کچھ زائد اور غسل کے لیے 1 سا پانی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد پانی تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ہم کتنا زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں وضو میں بھی غسل میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے لیٹر سے وضو کرتے تھے اور تقریباً 3 لیٹر پانی سے غسل کرتے تھے۔ آج ہمارا وضو ہی 3 لیٹر سے زیادہ پانی میں ہوتا ہے۔ مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ نسائی، حاکم، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، اگر دوران غسل وضو ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اب اگلا مسئلہ ہے منی، مزی اور ودی کے بارے میں شرعی حکم۔ منی جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ پاک ہوتی ہے، سبب احتلام یا میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں اور اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اگر گیلی ہو تو دھوئی جائے گی اور اگر خشک ہو جائے تو کھرچی جائے گی۔ دوسرا ہے مزی، اس کے بارے میں حکم جو ہے وہ نجس ہے اور اس کا سبب جو ہے جمع کا خیال کرنے سے، اور اس میں کیا کرنا ضروری ہے، شرمگاہ کو دھونا اور وضو کرنا، اور جہاں لگی ہو وہاں پانی چھڑک دیں۔ موذی کا مسئلہ مردوں کو ہوتا ہے، شہوت کا خیال آنے سے وہ تھوڑا بہت ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو اس میں غسل واجب نہیں ہو جاتا، اس میں پھر وہ شرمگاہ کو دھوئیں گے اور وضو کر لیں گے۔ اور ودی یہ خواتین کو مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں حکم یہ نجس ہے اور سبب پیشاب کے بعد اکثر تھوڑی بہت خواتین جو ہیں وہ ڈسچارج ہوتی ہیں اور اس میں شرمگاہ کو دھویا جائے اور وضو کیا جائے۔ یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نماز کے لیے وضو کیا ہے اور اس دوران فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت مرد یا عورت ڈسچارج ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اس صورت میں پہلے استنجا کرنا چاہیے، شرمگاہ کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ مزی یا ودی ڈسچارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ایک اور اہم مسئلہ ہے، اکثر مرد اور خواتین ماسٹربیشن کے ذریعے خود کو ریلیکس کر لیتے ہیں، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی خود کو کسی خیال کو آگے لے گیا اور لذت محسوس کرتے ہوئے وہ ڈسچارج ہوا ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، آج ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور اگر کسی نے خود کو کسی بھی طریقے سے ریلیکس کیا ہے
تو اس کے بعد ان پہ جو ہے وہ غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ غسل کے تھوڑے سے مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔